اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سب کو کہ ابھی حالیہ دنوں میں گلگت بلتستان میں الیکشن کا ماحول ہے اور آزاد کشمیر سمیت پورے گلگت بلتستان میں جو ان کی قانون ساز اسمبلیوں کے لیے انتخابات وہاں پہ ہو رہے ہیں۔ عمومی طور پر تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ بلکہ تاثر نہیں دیا جاتا ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جب بھی گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر کے اندر انتخابات ہوتے ہیں تو جو حکومت پاکستان میں یا مرکز میں جو حکومت قائم ہوتی ہے اسی کا ایک تسلسل وہاں پر قائم ہوتا ہے، اور وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، آپ تاریخ میں دیکھ لیں، مسلم لیگ نون کی حکومت ہو یا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو، جو بھی حکومت ہوتی ہے اسی کی آگے جو ہے وہ ذیلی حکومتیں وہاں پہ قائم ہوتی ہیں، یعنی کہ اسلام آباد میں جس کی حکومت ہوتی ہے وہی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں تقریباً حکومت بنانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہ ایک عام تاثر بھی ہے اور یہ ہماری ایک تاریخ بھی ہے، ہماری روایت بھی ہے۔ تو دیکھا جائے تو یہ بڑی افسوسناک چیز ہے کہ جمہوری روایات کو آپ پامال کرتے ہیں۔ دیکھیے، جمہوریت کا جو کنسیپٹ ہے، بنیادی طور پر جمہوریت کا جو کنسیپٹ ہے کہ جمہوریت عوام کی حکومت ہوتی ہے، عوام کے لیے حکومت ہوتی ہے اور وہ عوام کی طرف سے حکومت ہوتی ہے، یعنی کہ فار دا پیپل، آف دا پیپل، بائی دا پیپل۔ تو افسوس کے ساتھ، انتہائی افسوس کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو وجود میں آئے 80 سال کے قریب ہونے کو ہیں، لیکن آج تک ہم کسی ایک الیکشن کا بھی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایک الیکشن بھی آج تک صاف اور شفاف نوعیت کا ہوا ہو، یعنی کہ ایسا کوئی الیکشن ہے نہیں پاکستان میں کہ جس کے اندر پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کی گئی ہے۔ تو یہ تو روایت بن چکی ہے ہمارے ملک میں، اور جمہوریت جو ہے وہ لولی لنگڑی بلکہ اپاج قسم کی بیساکھیوں پہ بلکہ ویل چیئر پہ ہماری جمہوریت چلتی ہے۔ تو حالیہ کچھ عرصے میں تو پچھلے کچھ عرصے میں 2018 کے انتخابات دیکھ لیں آپ، RTS سسٹم کا بیٹھ جانا دیکھ لیں، پھر اس کے بعد جو گزشتہ عام انتخابات تھے وہ دیکھ لیں آپ، تو اس میں تو سارا پول اسٹیبلشمنٹ کا بھی اور ملکی اداروں کا بھی یہ چیزیں تو بالکل واضح الفاظ جو ہے وہ آ گئی ہیں سامنے کہ پاکستان میں جو ہے وہ گھوسٹ قسم کا ووٹ نکلتا ہے کہ عوام ووٹ کسی اور کو دینا چاہتی ہے جبکہ وہ ووٹ جا کے پڑ جاتا ہے کسی اور کے کھاتے میں۔ تو یہ چیز بند ہونی چاہیے۔ جو بھی ترقی یافتہ قومیں ہیں یا وہ قومیں جو دنیا میں اوپر جانا چاہتی ہیں، وہ قومیں اپنی جمہوری روایات کو جو ہے وہ مد نظر رکھ کر فیصلے کرتی ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ عوام، چونکہ یہ سسٹم ایسا ہے کہ جو ہمارا جو مغربی ڈیموکریسی کا سسٹم ہے، اس میں طاقت یا اس میں حقوق جو حاصل ہیں، جو رائٹ حاصل ہے اپنے لیے گورنمنٹ سلیکٹ کرنے کا، منتخب کرنے کا، وہ عوام کو حاصل ہے۔ تو پھر سے چھوڑ دیا جائے، عوام چور کو منتخب کرے، عوام ڈاکو کو منتخب کرے، عوام جس کو بھی منتخب کرے، تو عوام خود اس کی امپیچمنٹ کرے گی۔ تو یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا جاتا ہے، یہاں پر جمہوریت کو جو ہے وہ پروانی نہیں چڑھنے دیا جاتا، یہاں پر جمہوری روایات آتی نہیں۔ ایسا اس میں غلطی ہماری سیاسی جماعتوں کی بھی ہے۔ اب دیکھیں، یہ ساری لمیٹڈ کمپنیز بن چکی ہیں، آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو دیکھ لیں کہ یہ وراثتی پارٹیاں ہیں، خاندانی پارٹیاں ہیں۔ مسلم لیگ نون کو دیکھ لیں آپ، تو کیا مسلم لیگ نون میں میاں نواز شریف صاحب کے بعد میاں شہباز شریف اور مریم صاحبہ حمزہ، کیا اس کے علاوہ مسلم لیگ نون میں کوئی ایسا ٹیلنٹڈ بندہ نہیں ہے کہ جو اس پارٹی کو لیڈ کر سکے؟ مطلب اس کے خاندان میں آ رہی ہے، وجہ کہ یہ لمیٹڈ کمپنی ہے۔ آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، بھٹو ہے، بے نظیر، پھر آگے زرداری، بلاول، مطلب کوئی اس میں ایسا لیڈر نہیں ہے کہ جو پارٹی کو لیڈ کر سکے۔ حتیٰ کہ آپ مذہبی جماعتوں کا حال دیکھ لیں، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان کے بھائی عطا الرحمان ہیں، اب ان کا بیٹا جو مولانا فضل الرحمان کہا گیا ہے۔ مطلب یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ خود بھی اس ملک کے اندر جمہوریت کو پنپنے دینے میں اپنا کردار ادا نہیں کرتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہونا یہ چاہیے کہ جماعت اسلامی کی طرز کی
جمہوریت ہر سیاسی جماعت کے اندر ہونی چاہیے. جس طرح جماعت اسلامی ایک صحیح معنی میں ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، ایک جمہوری جماعت ہے، جہاں سے کبھی ان کا امیر جو ہے وہ دیر سے آتا ہے، کبھی کراچی سے آتا ہے، کبھی پنجاب سے آتا ہے، کبھی نوشہرہ سے آتا ہے. یعنی اس میں کوئی وراثتی کام اس کے اندر نہیں ہے. تو یہ کام جب تک ہماری سیاسی جماعتیں نہیں کریں گی کہ کم از کم جمہوریت کے لیے جو قربانیوں کی بات کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلے اپنے اندر جمہوریت پیدا کریں. جب آپ اپنے اندر جمہوریت پیدا کریں گے، آپ کی پارٹیوں کے اندر جمہوریت آئے گی، آپ کی جماعتوں کے اندر جمہوریت آئے گی، تو پھر اس کے بعد آپ جمہوریت کے لیے جنگ بھی لڑ سکتے ہیں، آپ جمہوریت کے لیے کے دعوے بھی کر سکتے ہیں، جمہوریت کے اعلانات بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن جب تک آپ اپنے اندر جمہوریت نہیں رکھیں گے تو نہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی دوسرا آپ کو لا کے جو ہے پلیٹ میں لا کے آپ کو جمہوریت سجا کے دے گا. ایسا نہیں ہوگا. گلگت بلتستان کے الیکشن میں حالیہ دنوں میں تحریک انصاف جو ویسے بھی آج کل زیر عتاب ہے، لیڈر بھی ان کا جیل میں ہے، اور ان کو سیاسی کمپین بھی گزشتہ الیکشن میں بھی نہیں کرنے دی گئی. ابھی اس دفعہ پھر اس الیکشن میں گلگت بلتستان الیکشن میں ان کے جو ذمہ داران وہاں پہ گئے ہیں تو ان کو قید کر دیا گیا، ان کو اٹھا کے جیل میں پھینک دیا گیا. مسلم لیگ نون دندناتی پھر رہی ہے، پیپلز پارٹی آزاد ہے. مطلب یہ دیکھیں، یہ رویے جو ہے نا، یہ رویے ہمارے ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. جائز حق ملنا چاہیے، ہر پارٹی کو اس کا نشان ملنا چاہیے، ہر پارٹی اپنے نشان پہ الیکشن لڑے. یکساں مواقع ملنے چاہیے، الیکشن کمپین کے مواقع ملنے چاہیے. ہر پارٹی اپنی کمپین کرے، اس کے لیڈرز آئیں، ان کے ذمہ داران آئیں، ٹھیک ہے جی، وہ کھل کے کھیلے. مطلب وہ لیول پلینگ فیلڈ جسے ہم کہتے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ جب تک نہیں ملے گی سیاسی جماعتوں کو تو ملک کے اندر جمہوریت نہیں پنپے گی. ابھی اس وقت پھر پی ٹی آئی کے لیے مطلب فیلڈ نہیں ہے، پی ٹی آئی کو وہاں پہ کھیلنے نہیں دیا جا رہا ہے. جبکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں وہاں، تو ہمارا رابطہ ہوتا رہتا ہے، بات چیت ہوتی رہتی ہے، کافی ہمارے جاننے والے، ہم خیر خبر وہاں کی رکھتے ہیں. تو وہاں پہ اس ٹائم ایکچوئل ایٹ دا اسپاٹ جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سویپ کر رہی ہے. پی ٹی آئی کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے، وہ الگ بات ہے، اسے کھیلنے ہی نہیں دیا جا رہا ہے. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب فارم 45 ملیں ہی نہ اور پھر وہ فارم 47 الگ ہو جائیں. یہ چیزیں بہرحال یہ تو ممکنات ہیں، اور یہ پاکستان میں ہوتی ہیں، اور یہ سلیکشن میں بھی ہوں گی. تو آخر میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، خدا کے لیے اس ملک کے اوپر رحم کریں، پاکستان کے اوپر رحم کریں. دیکھیں، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. لوگوں سے ان کی جمہوری آزادیاں نہ چھینیں، جمہوری اقدار پہ عمل کریں، اور جو بندہ جس کو چاہے ووٹ دے، جو بندہ جس کو چاہے جتوا دے، آپ اس کا ساتھ دیں. آپ ان کی لوگوں کی رائے کی قدر کریں. یاد رکھیں، جب آپ لوگوں کی رائے کا احترام نہیں کریں گے تو ایک حد تک یہ معاملہ چلے گا، یہ لاوا جم ہوتا رہے گا، اندر جم ہوتا رہے گا. نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ نقصان ہم سب کا نقصان ہے. ملک کے حالات اچھے نہیں ہوں گے. دیکھیں بنگلہ دیش میں کیا ہوا تھا، یہی معاملہ ہوا تھا. بنگلہ دیش میں لوگوں کو ان کی حقوق نہیں مل رہے تھے، ان کی جو رائے تھی اس کو اہمیت نہیں دی جا رہی تھی. تو یہی چیز آج اس پاکستان میں ہو رہی ہے. تو اگر اس چیز کے اوپر کنٹرول کر لیا جائے، اگر اس چیز کو قابو کر لیا جائے، تو عوام کا فیصلہ عوام کو کرنے دیا جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ بہت ساری انشاءاللہ اس میں بہتری آ سکتی ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرا.